رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکالیف کو ہٹاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی پریشانیوں سے، بدبختی سے، برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے، تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص غصہ اس وقت پی جائے جب کہ وہ اپنا غصہ نکالنے کی طاقت رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے اسے بلائیں گے اور اسے اس بات کا اختیار دیں گے کہ جس کو چاہے اختیار کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ جہنم کس پر حرام ہے؟ پھر فرمایا، اس شخص پر حرام ہے جو لوگوں کے ساتھ نرمی اور سہولت کا معاملہ اختیار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قیامت کے دن سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دوگلا ہے، ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے اور ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم انسان کے پاس سونے کی 2 وادیاں بھی ہوں تب بھی یہ تیسری کی خواہش کرے گا۔ ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک، سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازو اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوگا اس سے ایسی نعمت دی جائے گی کہ پھر اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، نہ اس کی جوانی ختم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے اس کے سویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو، لوگوں کو تسلی اور تشفی دو، نفرت نہ دلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آذان اور بارش کی حالتوں میں دعا رد نہیں ہوتی۔